السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم پڑھیں گے باب القراءۃ فی الصلاۃ، نماز میں قراءت کا بیان۔ نماز میں کون سی قراءت، کون سی تلاوت کی جائے گی؟ اس میں 6 احادیث ہیں۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ ہے عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے، لمن اس شخص کی لم یقرأ جو نہ پڑھے بفاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ، جس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ یہ لا جو ہے اس کو گرامر کی روح سے کہتے ہیں لائے نفی جنس، لائے نفی جنس، ایسا لا جو پوری جنس کی نفی کر رہا ہے۔ اب نماز کیا ہے؟ نماز ایک جنس ہے، تو ساری جنس کی نفی کر رہا ہے، کوئی نماز بھی نہیں ہوتی، وہ نماز فرضی ہو، نفلی ہو، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، وہ نماز جنازہ ہو، استسقاء ہو، وہ نماز کسوف ہو، جی، وہ نماز عید ہو، وہ کسی بھی طرح کی نماز ہو، سورۃ الفاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو بقیہ روایات میں اس کی کچھ تفصیل بھی ہے، جس طرح کہ دار قطنی کی روایت میں الفاظ ہیں لا تجزئ صلاۃ، یہاں تو ہے نا لا صلاۃ، وہاں ہے لا تجزئ صلاۃ کہ نماز ہوتی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے مسند احمد وغیرہ میں، اس میں کیا ہے کہ فہی خداج، جی، کہ یہ ناتمام ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے لیکن امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے متعلق ایک آدمی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، فَإِن كُنتُ خَلْفَ الْإِمَامِ، اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فَقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ، اپنے منہ میں پڑھو۔ تو پڑھنی ضروری ہے، خواہ آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو یا اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔ واضح ہے، معروف روایت ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ عن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ قال، جی جی یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اپنے جی میں پڑھو، تو اس میں کیا یعنی کہ جس طرح بعض لوگ نا یعنی کہ تھوڑا سا نا یعنی کہ سرگوشی کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں پیچھے، تو وہ کیا اس طرح پڑھنا صحیح ہے یا بالکل جی کے اندر پڑھنا چاہیے، یعنی اپنے نفس کے اندر، یعنی کہ دل میں پڑھنا چاہیے؟ اصل اس میں ہوتی ہے کیا قرات، قرات کا مطلب ہے کچھ پڑھنا، جی اور وہ جو ہے نا سورہ قاف، اس میں بھی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب جی عتید، تو لفظ ہوتا ہی وہ ہے، لفظ کا لغوی معنی بھی پھینکنا ہوتا ہے۔ جی تو مراد یہ ہے کہ یعنی اندر سے کچھ باہر یعنی نکلے۔ ما یتلفظ پتہ نہیں اس طرح کچھ تھا نا، ما ما یتلفظ ما به یلفظ الانسان، ما ما یلفظ من یلفظ، قول الا لدیہ نہیں وہ رقیب لفظ کی عتید۔ تعریف، جی جی ما یتلفظ به الانسان، جی یعنی تلفظ کرنا لازمی ہے، اس کا جی ہاں، مطلب ہے تلفظ یعنی ہے، کہ چاہے قرات اسی کو کہتے ہیں، پڑھنا۔ صحیح، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اسی پر وہ تھا نا اپنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ایک ہوتا ہے گانا، ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ ساز جو ہوتا ہے، ایک تو ہوتے ہیں نا آلات ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم منہ کے ساتھ آواز بنا لیتے ہیں،
تو وہ الفاظ تو نہیں ہوتے کہ جن پر ہماری گرفت ہو، تو اس میں بھی یہی علماء کہتے ہیں کہ وہ منہ سے آواز تو آ رہی ہے، خواہ وہ جیسے کی بھی آواز ہو، جی لہذا وہ گناہ میں شامل ہوگا ایسا آدمی بھی۔ عن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ قال، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یقرأ پڑھتے فی الرکعتین الاولیین پہلی دو رکعتوں میں، من صلاۃ الظہر ظہر کی نماز سے، بفاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ و سورتین اور دو مزید سورتیں، یطول فی الاولی پہلی میں آپ قرات کو لمبا کرتے تھے، ویقصر فی الثانیہ اور دوسری رکعت میں قرات کو مختصر کرتے تھے، پھر یسمعون الآیۃ احیانا کبھی کبھار ہمیں آیت آپ سنا دیتے تھے، یعنی پڑھا تو آہستہ ہی جا رہا ہے لیکن بسا اوقات کوئی ایک آیت سنا دیتے تاکہ مقتدیوں کو بھی علم ہو کہ اس وقت امام یہ سورہ مبارکہ پڑھ رہا ہے، اور ظاہر ہے مکمل کرے گا تو ہی رکوع میں جائے گا، تو لوگ انتظار نہ کرتے رہیں بلکہ وہ بھی قرات میں مگن رہیں۔ وکان یقرأ فی العصر اور آپ عصر میں پڑھتے تھے، بفاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ و سورتین اور دو سورتیں، یطول فی الاولی پہلی میں آپ قرات کو لمبا کرتے، و یقصر فی الثانی اور دوسری میں قرات کو مختصر کرتے، وفی الرکعتین الاخرین اور دوسری دو رکعتوں میں بھی ام الکتاب صرف ام الکتاب ہی پڑھتے تھے، فاتحہ ہی، مزید دو صورتیں ساتھ شامل نہیں کرتے تھے۔ وکان جی جی فرمائیے، کون بات کر رہے ہیں؟ جی وکان یطول فی الرکعۃ الاولی پہلی رکعت میں آپ قرات کو لمبا کرتے تھے، من صلاۃ الصبح صبح کی نماز سے، ویقصر فی الثانیہ اور دوسری رکعت میں قرات کو مختصر کرتے تھے۔ کیا معلوم ہوا اس حدیث سے؟ چلیے، اس حدیث سے یہ پتہ چلا ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے فرض نماز میں پہلے دو رکعت میں پڑھی جائے گی، اور 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 دوسری جو دو رکعتیں ہیں اس میں سورۃ فاتحہ کے لیے پڑھی جائے گی، باقی دو صورتیں نہیں پڑھی ہیں۔ پہلی رکعت جو ہوگی وہ تھوڑا سا لمبا قرات اس میں کریں گے، اور سیکنڈ والی میں تھوڑا سا مختصر، اور اسی جی طرح سورۃ عصر کی نماز کو الفاتحہ بھی۔ ضروری ہے ہر رکعت میں، بقیہ جو دوسری دو رکعتوں میں قرات ہے اس کے متعلق اختیار ہے آدمی کو، اگر پڑھ لے گا تو اجر ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے۔ واضح؟ جی الحمدللہ۔ عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقرأ آپ پڑھ رہے تھے، فی المغرب مغرب میں، بالطور سورہ طور، والطور و کتاب مستور، ایک اور دو دو صفحات کی تو یہ بن جاتی ہے جو حافظی ہے نا، دو صفحات کی سورہ مبارکہ بن جاتی ہے، تو دو رکعتوں میں آپ نے والطور و کتاب مستور پڑھی ہے، یہ بھی مسنون قرات ہے۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کان فی سفر آپ ایک سفر میں تھے، فصلی العشاء الآخرہ تو آپ نے نماز عشاء پڑھائی، عشاء آخرہ اس کو کہا جاتا ہے مغرب کے مقابلے میں، فقرأ فی احدى الرکعتین تو آپ نے دو رکعتوں میں سے ایک میں پڑھا، والتین والزیتون، والتین والزیتون، فما سمعت تو میں نے نہیں سنا، احدن کسی ایک کو بھی، احسن صوتا جو آواز کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو، او قراءتن یا پڑھنے کے اعتبار سے، منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے نماز عشاء پڑھائی تو ایک رکعت میں آپ نے والتین والزیتون پڑھی تھی، اور آپ سے اچھی قرات میں نے نہیں کسی کی سنی، انتہائی خوبصورت انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا تھا۔ اچھا، یہاں بعض شارحین نے ایک روایت پیش کی ہے، یہ اس وقت آپ کے سامنے ہے، المعجم الکبیر، امام طبرانی کی کتاب ہے، کتاب کا نام المعجم الکبیر، تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی جلد نمبر جی 5 ہے،
اور یہ صفحہ نمبر ہے 43 اور یہ حدیث نمبر ہے 4538۔ اب اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقرأ فی الصبح بدون 20 آیتن، فجر کی نماز میں 20 آیات سے کم نہ پڑھی جائیں۔ ولا یقرأ فی العشاء بدون 10 آیات، اور نماز عشاء میں 10 آیات سے کم نہ پڑھی جائیں۔ اب یہ روایت اس کی سند پر کچھ کلام بھی ہے، ابن لہیہ جو راوی ہے اس پر۔ علی کل حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ نہیں تھا والتین والزیتون پڑھنا، یہ سفر کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ تو سفر میں تو ویسے ہی لوگوں کا خیال کرتے ہوئے نماز کو مزید مختصر کرنے کی کوشش کی جائے، تو عام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعلی والشمس وضحاہا، ابھی ہم آگے پڑھیں گے، اس طرح کی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث رجلا على سریۃ، ایک آدمی کو لشکر پر بھیجا، فکان یقرأ لاصحابہ، تو وہ اپنے ساتھیوں کے لیے پڑھتا تھا، فی صلاتہم، ان کی نماز میں، فیختم بقل هو اللہ احد، تو اپنی قرات کو قل هو اللہ احد کے ساتھ ختم کرتا تھا۔ فلما رجعوا، جب لوگ واپس آئے، ذکروا ذلك، اس بات کا تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال، تو آپ نے فرمایا سلوہ، اس سے پوچھو، لأی شیء، کس چیز کی وجہ سے، یصنع ذلك، وہ ایسا کیا کرتا تھا۔ فسألوه، تو انہوں نے ان سے پوچھا، فقال، تو اس صحابی رسول نے کہا، لأنها، کیونکہ یہ صفت الرحمن عز وجل، اللہ عز وجل کی صفت ہے، رحمان عز وجل کا تعارف ہے۔ فانا احب، تو میں پسند کرتا ہوں، ان اقرأها، کہ میں اس کو پڑھوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ، اسے بتا دو، ان اللہ تعالی یحبہ، کہ اللہ تعالی اس سے محبت کرتا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ سر اس میں سورۃ اخلاص کی نا وہ ایک تو فضیلت کا بیان ہے کہ سر یہ جو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص جس کو حضرت عائشہ جو اس کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ جس کو سریا پہ بھیجا تھا، تو وہ نماز میں صرف اور صرف سورہ اخلاص وہ پڑھا کرتا تھا۔ تو جب اس سے اس کی ریزن پوچھی گئی ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے میں اس کو اس میں پڑھتا ہوں۔ تو یہ اس کی ایک محبت کا جو ہے وہ ایک اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے اس پہ نا وہ یہ سورہ اخلاص پڑھتا تھا۔ سر نہیں، اس سے یہ بات اس سمجھ میں آتی ہے کہ کیا اسی چیز کو بیس رکیں بنا ایک کے تو منٹ، نہیں یہ بنایا گیا ہے نا کہ سورہ اخلاص جو ایک منٹ موسٹلی لوگ رکیں، پڑھتے ہیں؟ یہاں ہے کہ فیختم بقل هو اللہ احد، صرف سورۃ الاخلاص نہیں پڑھتے تھے وہ، بلکہ قرات کرتے تھے اس کو ختم قل هو اللہ احد پر کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک سے زائد صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ جی اچھا، دوسرا یہاں سے ایک سوال ہے کہ کیا اس صحابی رسول کے عمل کو مد نظر رکھ کر آج ہم اگر اس پر عمل کریں تو یہ بہتر ہے یا اس پر عمل نہ کرنا بہتر ہے؟ جی ہاتھ کھڑا کریں جو بتا سکتے ہیں۔ جی روبینہ بولیں۔ سر عمل کرنا بہتر ہے۔ حمیرہ بولیں۔ سر عمل کرنا بہتر ہے۔ جی کوئی اور؟ جی سر یہی بہتر ہے کہ مطلب یہ ٹھیک ہے اس پہ عمل کرنا۔ عمل نہ کرنا اس پر بہتر ہے، اس کی وجہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ معلوم ہو جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو نہیں اپنایا، اور نہ کسی اور صحابی رسول امام کے بارے ملتا ہے کہ انہوں نے اس کو اختیار کیا ہو۔ زیادہ سے زیادہ اس کو
जायज करार दिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सब मीन्स के जायज है लेकिन मुस्तहब नहीं है। जी, बेहतर खैर अल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन तरीका तो वही है। तो अच्छा, शेख कुछ साहब ये लोग हदीस तकरीर में नहीं होगा? सर है, क्यों नहीं है? जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मना तो नहीं किया, लेकिन बात यह सही। है कि एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल है, और इसके बाद तक देखें ना, जी एक जी। मसला है जिस तरह के अजान का है, उसमें नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब नहीं आई थी। ये ख्वाब तो अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बी ही और उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा को आई थी, लेकिन आपने इसको बाकायदा से हिस्सा जी। बना लिया। ये मामला और है। सही। यहाँ ये सिर्फ इस सहाबी रसूल का अपना अमल रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आज इस पर अमल नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन फिर भी बेहतर तरीका वो होगा। क्योंकि मैंने बाद अइम्मा को सुना, वो कहते हैं कि हम सुन्नत पर अमल करते हुए सूरतुल इखलास के साथ इख्तिताम करते हैं। सुन्नत तो ये नहीं है। और फिर दूसरी गलती यहाँ ये है हमारे यहाँ, इसको गलती खैर नहीं कहेंगे, बस उस वाक़े से थोड़ी सी रूगर्दानी है। कि यहाँ है कि फ़यख्तिमु बिकुल हुवल्लाहु अहद, वो अपनी क़िरात के इख्तिताम करते थे कुल हुवल्लाहु अहद के साथ। हमारे यहाँ लोग दूसरी रकत की क़िरात के इख्तिताम में सूरतुल इखलास पढ़ते हैं, पहली में नहीं। जबकि इस रिवायत में तो दोनों शामिल हैं, क्योंकि क़िरात दोनों रकतों में होती है। और तीसरी बात यहाँ ये है कि ये सहाबी रसूल, यहाँ नियत का मामला है। ये सहाबी रसूल बता दिया इन्होंने कि चूंकि ये रहमान अज़्ज़ा वजल की सिफत है और मैं इसको पढ़ना अच्छा समझता हूँ। जबकि हमारे यहाँ बाज़ अइम्मा किराम ऐसे हैं जो अपनी क़िरात को लंबा करने के लिए सूरतुल इखलास साथ मिला लेते हैं। तो यहाँ इमाम की नीयत क्या थी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ मोहब्बत। और हमारे यहाँ नीयत क्या है? किरात थोड़ी सी लंबी हो जाए ताकि पीछे जो लोग हैं वो भी साथ शामिल हो जाएं। इसलिए नीयत का हमने सबसे पहले पढ़ा था कि यही असल चीज़ है, और इसी के एतबार से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अजर मिलना है। अच्छा, यहाँ अब कोई आदमी सूरतुल इखलास नहीं पढ़ता, इसके अलावा सूरतुल असर पढ़ता है, और कहता है कि मैं समझता हूँ ये सूरत बहुत अजीम सूरत है, तो क्या ये जायज़ होगा उसका अमल? जायज होगा सर। हाँ, बिल्कुल जायज़ होगा। यानी कि इस कुरान का तो सर कोई भी हिस्सा पढ़ा जा सकता है, मतलब कि किसी भी जगह से आप तिलावत कर सकते हो। जी, एक साहब फिर इसको सुन्नत में गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे, ये मेरा अभी सवाल है। वल्लाहु अलम। हदीस मुझे तकरीर। तो ये यही मालूम है कि इसको जवाज की हद तक रखा जा सकता है। नहीं, जवाज में जो सुन्नत की जो तीन अकसाम है, कौली, फेली और तकरीरी, तो तकरीरी सुन्नत तो ये हो गई फिर। जब आपने इसको यानी कि मना नहीं फरमाया, तो फिर तो तकरीरी सुन्नत तो हो गई। फिर जो आइमा हजरात ये कहते हैं कि हम इसको सुन्नत समझते हैं, तो फिर वो सही कहते हैं इस हवाले से, इस नुक्ता नजर से। हाँ, वो जो आपने बताया ना साथ में कि जो है ना यानी कि इस सुहाबी की जो नीयत थी वो जो तो है ना, फारस। सुन्नत और हदीस में फ़र्क वो किया जाता है। ये बाज़ उसूलियों के यहाँ हदीस और सुन्नत एक माना में है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो सुन्नत को नबी अलैहिस्सलाम के अमल वगैरह के साथ मिलाया जाता है। फिर दूसरा इसमें इख्तिलाफ अहले हदीस और अहले सीयर का भी है, मुहद्दिसीन का, और जो सीरत निगार हैं इनका भी आपस में इख्तिलाफ है हदीस की तारीफ वगैरह में। वो वस्फ़ खल्क़ी और खुलुक़ी उसको भी हदीस में शुमार करते हैं, जबकि अहले हदीस नहीं करते, मुहद्दिसीन। तो मुहद्दिसीन तो तीनों को करते हैं ना, कौली, फेली और तकरीरी। नहीं नहीं, यहाँ बात यह है कि कौली फेली तकरीरी को किस में शुमार करते हैं, हदीस में कि सुन्नत में? क्योंकि सुन्नत सुन्नत में। तो नहीं, हदीस में किया जाता है ना। जी। सुन्नत को कहा जाता है कि सुन्नत हदीस के माना में है, और ये बाज के यहाँ है, सब के यहाँ नहीं। सुन्नत असल में तरीके को बोलते हैं, और ठीक हदीस है बात को बोलते हैं। तो तरीका जी। जो है ना, ये वो ज्यादातर इसका इतलाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती अमल के साथ होता है। सही।
باقی مزید دراسہ کریں. میں نے تو اس بارے جو ہے نا وہ استاد ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ ان سے یہ بات جی سنی تھی. وہ فرما رہے تھے کہ بہتر طریقہ اس میں وہ سنت کو مد نظر رکھا جائے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. صلی اللہ جی باقی مزید اس پر دیکھیں، شیخ غور کریں. استاد کا نام جی جی میم میں پوچھ رہی تھی آپ سے کہ استاد کا نام آپ نے کیا بتایا ہے؟ وہ دوبارہ بتا دیجیے. علامہ ارشاد الحق الاثری حفظہ اللہ جی اچھا. سبحانہ وتعالی ومتعنا اللہ بطول حیاتہ. اس وقت آمین پاکستان کے جو بڑے بڑے 5-6 علماء ہیں نا، ان میں شیخ صاحب کا نام بھی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنا وہ جو سلسلہ ہے نا ان کا حدیث کا، اس میں 2 مقامات پر شیخ صاحب کا نام لکھا ہے تائید میں کہ شیخ ارشاد اللہ کثیر صاحب حافظ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اس طرح کر کے بات کی ہے انہوں نے بھی. اللہ اکبر کبیرہ. جی عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاذ رضی اللہ عنہ. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. تو نے کیوں نہ سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى کے ساتھ نماز پڑھائی. فإنه کیونکہ یصلی نماز پڑھتے ہیں وراءک آپ کے پیچھے الکبیر بزرگ والضعیف اور کمزور وذو الحاجہ اور ضرورت مند حاجت والے لوگ. یہ وہ واقعہ ہے نا، وہ جب ایک آدمی چھوڑ کر چلے گیا تھا نماز، مسجد کے کنارے میں اس نے اپنی نماز مکمل کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا معاذ رضی اللہ عنہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس میں بعد میں ہے سورۃ البقرہ اور کچھ میں ہے سورہ آل عمران شروع کر دی تھی نماز عشاء میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیوں نہ سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی یہ پڑھی ہوتی. معلوم ہوا نماز عشاء میں بہت لمبی قرات نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ جو صورتیں ہیں، یہ صورتیں اور اس طرح کی جو اور صورتیں ہیں، اتنی قرات ہونی چاہیے نماز عشاء میں. جی کلیئر ہے، آگے چلیں. جی الحمدللہ. اللہ اکبر کبیر. آگے مسئلہ ہے باب ترک الجہری بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہرن نہ پڑھنے کا بیان. جہر کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز سے. تو نمازیں یعنی جو سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہی ہے بسملہ بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی، لیکن اس کو جب نماز میں پڑھیں گے تو امام صاحب جب قرات کریں گے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ آواز سے اور الحمد للہ رب العالمین سے بلند آواز کے ساتھ قرات شروع کریں گے. اس پہ اختلاف بھی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کانوا یفتتحون الصلاۃ، وہ نماز کو شروع کرتے تھے بالحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین کے ساتھ. اور ایک روایت میں ہے کہ صلیت مع ابی بکر وعمر وعثمان، میں نے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ نماز پڑھی. فلم اسمع احدا، میں نے نہیں سنا کسی ایک کو منہم ان میں سے یقرأ کہ وہ پڑھتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. و ابی بکر و عمر و عثمان، ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے. فکانوا، تو وہ تھے یستفتحون الصلاۃ، شروع کرتے تھے نماز کو بالحمد للہ رب العالمین. لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کو وہ یعنی اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے. فی اولی قراءت، نہ شروع میں، ولا فی آخریہا، اور نہ ہی آخر میں. تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، بسم اللہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، اس پر تو تقریباً اتفاق ہے کیونکہ یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھا جائے گا یا مخفی آواز سے، اس میں اختلاف ہے. اور اس میں زیادہ راجح یہی بات ہے جو یہاں پہ ذکر کی گئی کہ پڑھی تو جائے گی لیکن بلند آواز کے ساتھ نہیں. جی واضح ہے.
جی سر الحمدللہ. جی پھر اللہ اکبر کبیرہ. باب سجود السہوی، سجدہ سہو کا بیان. اس کو سہو نہیں پڑھتے، سہو پڑھتے ہیں. سہو بھول چوک پر بولا جاتا ہے. تو نماز میں اگر آدمی بھول گیا ہے تو اس صورت میں کیونکہ شیطان کی طرف سے یہ ایسا ہوتا ہے تو مزید 2 سجدے کیے جائیں تاکہ شیطان جو ہے مزید پریشان ہو کہ میں نے تو ایسا کیا تھا کہ اس کی نماز خراب ہو اور یہ مزید اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کر رہے. اس میں 2 احادیث ہیں. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے کہا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی احدی صلاتي العشی، شام کی نمازوں میں سے کوئی ایک، یعنی وہ مغرب کی یا عشاء کی نماز. جی. قال ابن سیرین، ابن سیرین کہتے ہیں، یہ محمد بن سیرین ہے جو خوابوں کی تعبیریں کرتے ہیں، وہ تعبیر الرؤیا ان کی طرف منسوب ہے. وسماها ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ولکن نسیت انا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس نماز کا نام بھی لیا تھا لیکن میں اس کا نام اب بھول گیا ہوں. کہتے ہیں فصلی بنا رکعتین، تو آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا. اب 2 رکعتیں نہ تو نماز مغرب کی نہ نماز عشاء کی ہیں. فقام الى خشبۃ، تو آپ ایک لکڑی کی طرف کھڑے ہوئے، معروضۃ جو پڑی تھی فی المسجد، مسجد میں. فتکا علیہا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا لی. کانہ غضبان، گویا کہ آپ غصے میں ہیں. ووضع یدہ الیمنى علی الیسرى، اور آپ نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا. وشبک بین اصابعہ، اور اپنی انگلیوں کے درمیان آپ نے تشبیک دی. تشبیک کا مطلب ہوتا ہے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دینا. ووضع خدہ الایمن، اور آپ نے اپنا دایاں رخسار رکھا. علی ظہر کفہ الیسرى، اپنی بائیں ہتھیلی پر. وخرجت السرعان، اور جلدی جلدی والے جو لوگ تھے وہ نکل گئے. من ابواب المسجد، مسجد کے دروازوں سے. جن لوگوں کو جلدی تھی وہ مسجد سے نکل گئے. فقالو، تو صحابہ کرام آپس میں بات کرنے لگے کیا قصرت الصلاۃ، کیا نماز کم ہو گئی ہے. وفی القوم ابو بکر و عمر، اور لوگوں میں ابو بکر و عمر شیخین کریمین بھی موجود تھے. فہابا، تو وہ ڈرے ان یکلمہ، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں. اللہ اکبر. اگرچہ وہ نبی علیہ السلام کے بہت قریبی تھے، دوستوں جیسا تعلق تھا اور دونوں سسر بھی تھے، لیکن جو ایک مقام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ظاہر ہے اس کی وجاہت تو تھی. تو ڈرے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مسئلے پہ بات کریں. وفی القوم رجل، اور لوگوں میں ایک آدمی تھا. فی یدیہ طول، اس کے ہاتھ کچھ لمبے تھے. یقال لہ ذو الیدین، اس کو ذو الیدین کہا جاتا تھا، ہاتھوں والا. ہاتھ چونکہ تھوڑے لمبے تھے اس لیے. فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ انسیتا، اے اللہ کے رسول آپ بھول گئے ہیں. ام قصرت الصلاۃ، یا نماز کم ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا لم انسا، نہ تو میں بھولا ہوں، ولم تقصر، اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے. فقال، پھر آپ نے فرمایا اکما یقول ذو الیدین، اکما کے ایسے ہی ہے جیسے یقول ذو الیدین، ذو الیدین کہہ رہے، ایسے ہی جیسے یہ کہہ رہے ہیں. قالوا نعم، صحابہ کرام نے کہا کہ ایسے ہی ہے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی. فتقدم، تو آپ آگے بڑھے. فصلى ما ترك، تو جتنی نماز آپ نے چھوڑی تھی وہ آپ نے پڑھی. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا. ثم كبر، پھر آپ نے تکبیر کہی. وسجد مثل سجودہ، اور اپنے سجدوں جیسا آپ نے سجدہ کیا وہ اطول، یا زیادہ لمبے کیے. ثم رفع رأسه، پھر اپنا سر اٹھایا. فکبر، تو تکبیر کہی. ثم كبر، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا. وسجد مثل سجودہ او اطول، اپنے سجدوں کی طرح آپ نے سجدہ کیا یا لمبا. ثم رفع رأسه، پھر اپنا سر اٹھایا. وکبر، اور اللہ اکبر کہا. فربما سألوه، تو ان سے پوچھا. ثم سلم، پھر آپ نے اسلام بھی پھیرا تھا. قالت، انہوں نے کہا فنبئت، تو مجھے بتایا گیا ہے ان عمران بن حسین قال، کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ثم سلم، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سلام بھی پھیرا تھا. تو یہ جو ابھی ہم نے روایت پڑھی ہے، یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ اگر نماز میں کمی بیشی ہو جائے تو بعد میں کیا کرنے چاہیے، 2 سجدے کرنے چاہیے، جس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے. اچھا، اس میں پڑھا کیا جائے گا؟
वही नमाज से तस्बीहात सजदा पढ़ी जाएंगी जो हाँ, नमाज वाली जो तस्बीहात हैं सजदे की वही पढ़ी जाएंगी, अलग की कोई दलील नहीं है। बाद सलफ सालिहीन ने बयान किया है, सुबहान मन ला यनाम वला यसहू, पाक है वो ज़ात जो ना सोती है ना भूलती है। लेकिन ये मसनून दुआ नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत नहीं मिलता। तो नमाज वाले जो सजदे होते हैं वही सजदे इसमें भी किए जाएंगे। अन अब्दुल्लाह इब्न बुहैना था वकान मिन अस्हाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह इब्न बुहैना से रिवायत है और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हैं। अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्ला बिहिम ज़ुहरा, ये मिलाते हुए इसको फिर यूं पढ़ेंगे, सल्ला बिहिम ज़ुहरा, आपने इनको ज़ुहर की नमाज पढ़ाई। फ़क़ाम फिर रकअतैन अल-ऊलयैन वलम यजलिस, आप खड़े हो गए पहली दो रकतों में और बैठे नहीं, यानी जो पहला तशहुद है वो आपने नहीं किया। फ़क़ाम अन्नासु माअहू, तो लोग भी आपके साथ खड़े हो गए। हत्ता इज़ा क़ज़ा सलात, यहाँ तक कि जब आपने नमाज मुकम्मल की। वंतज़र अन्नासु तस्लीमहू, और लोगों ने आपके सलाम फेरने का इंतज़ार किया। कब बारा, आपने अल्लाह अकबर कहा, वहुवा जालिसुन, जबकि आप बैठे हुए थे। अल्लाह अकबर कहकर फिर आपने दो सजदे किए। फसजदा सजदतैन, आपने दो सजदे किए। क़ब्ल अन युसल्लिम, सलाम फेरने से पहले। सुम्मा सल्लम, फिर आपने सलाम फेरी। क्या मालूम हुआ? यहाँ पर सजदे साहब की कैफियत पहले यानी सलाम से पहले है। यानी सर दो तशहुद रह अहादीस है ना, गया तो एक में तो तशहुद में तशहुद रह जाए तो नमाज बातिल नहीं हो जाती, बल्कि इतनी कमी जो है वो ठीक है। तशहुद अगर रह गया तो इस सूरत में इमाम को चाहिए कि वो दो सजदे आखिर में कर ले, ये कमी पूरी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ एक मसला है कि लोग बसा औकात ही होता है कि वो इमाम अगर भूल कर उठ गया है, लोग नहीं उठते साथ, वो कहते हैं इमाम तो भूल गया, हम तो नहीं भूले। तो ये सूरत नहीं सही, क्योंकि यहाँ है कि फ़क़ामन नासु माहू, लोग भी आपके साथ खड़े हो गए थे। गालबन जामे तिरमिज़ी में, हाँ तिरमिज़ी में ही वो रिवायत है, सहाबी रसूल का नाम गालिबन अबू मूसा अशरी है रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके साथ भी इसी तरह का मामला पेश आया। तो जब वो उठ गए तो लोगों ने पीछे से सुबहान अल्लाह कहा। अब चूंकि वो उठ गए हुए थे, अब दोबारा तो नहीं वो बैठे, बल्कि उन्होंने हाथ का इशारा पीछे किया और कहा सुबहान अल्लाह, मतलब कि अब तुम खड़े हो जाओ। फिर बाद में उन्होंने यही हदीस बयान की थी कि नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा हो गया था। तो मतलब है लुकमा नहीं देना चाहिए फिर। नहीं नहीं, हाँ यहाँ बात यह है कि लुकमा तब दिया जाए जब वो उठ रहा हो, जब वो उठ के खड़ा हो गया हुआ है फिर लुकमे का क्या फायदा है। तो अगर इमाम उठ रहा अ, हो, थोड़ा सा उठा हो ऊपर, तो जब लुकमा दिया जाए फिर वो बैठ जाए, तो क्या ठीक है, फिर सजदा साहू करेगा कि नहीं करेगा? फिर कर ले सजदा साहब, बोला तो है ना। ठीक है। इसी तरह दूसरे रुकू में बैठ के जब तशहुद पढ़ते हैं, तो दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अगर बंदा दुआएं भी पढ़नी शुरू कर दे साथ में, तो नहीं, इन पर सजदा साहब नहीं है। नहीं है सही। इसी तरह ये किरात बात में मैंने आदमी भूल गया है, उसमें भी सजदा साहब नहीं है। अच्छा, जो अभी कोई बहन बात कर रही थी सजदा साहब के महल के हवाले से कि ये कब किया जाएगा, इसमें ना अइम्मा किराम के इख्तिलाफ है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह की राय ये है कि अगर नमाज में कमी वाक़ई हुई है तो सलाम फेरने से पहले दो सजदे किए जाएंगे, जिस तरह अभी हमने रिवायत पढ़ी है। लेकिन अगर नमाज में इजाफा हो गया है तो फिर सलाम के बाद। इमाम शाफी रहमतुल्लाह की राय है कि सलाम फेरने से पहले किए जाएंगे। इमाम अहमद रहमतुल्लाह कहते हैं कि नहीं, जिस तरह अहादीस आई है ना वैसे ही होगा। अभी अहादीस कैसे आई हैं, सही बुखारी में आप अगर देखें, ये बाब जो है ना सुजूद साहब, उसमें उसमें ज़रा देखें जो अहादीस हैं। तकरीबन 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि नबी अलैहिस्सलाम नमाज में भूले थे। 4 मरतबा ये वाक़या पेश है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 4 तरह की रिवायतें ही हैं, तो उनको एक बार देख लिया जाए, जिस तरह जो सूरत बनती है वैसे सजदे कर लिए जाएं। एक राय यहाँ ये है कि वुसात है इसमें, इमाम चाहे तो पहले कर ले चाहे तो बाद में कर ले, क्योंकि दोनों तरह के तरीके नबी अलैहिस्सलाम से मिलते हैं।
ہم آگے چلیں. شیخ صاحب اس میں کوئی ایسی سر روایت ہے کہ میں بھولا نہیں ہوں بلکہ بلایا گیا ہوں بخاری میں؟ قد نسیہ کے لفظ ہیں. جی شیخ اس میں آپ نے جو اقوال ذکر کیے ہیں اس میں راجح کون سا ہے؟ راجے اس میں کوئی بھی نہیں ہے، سارے اپنے جگہ راجے ہیں، کیونکہ جو میں نے نام لیے شیخ ہیں نہیں وہ مطلب جیسے ہم سنت اس میں بس یہی ہے کہ جس طرح سمجھ آئے نا وہ زیادہ آدمی اس کو دیکھ لے، کیونکہ یہاں پابندی نبی علیہ السلام نے تو نہیں لگائی. تو امام احمد رحمہ اللہ کی جو رائے ہے نا وہ زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے حدیث کے، کہ احادیث کو ایک بار پرکھ لیا جائے. دیکھ لیں آپ بھی صحیح بخاری میں جو سجود الصحب ہے نا اس میں روایت دیکھ لیں، 4 طرح کی روایتیں ہیں. جو صورت سامنے واضح ہو اس کے مطابق عمل کر لیا جائے. السلام علیکم شیخ. علیکم شیخ السلام. اگر سجود سہو جو ہے وہ سلام کے بعد کر لیا جائے تو کیا اور ایک بار سلام پھرنا ضروری ہے یا نہیں؟ ہاں ان سے نکلنے کے لیے تو سلام ہے نا، ان سے نکلنے کے لیے تو سلام ہے. جی شیخ بس جزاک اللہ. اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام سجدہ صاحب بھی بھول جاتا ہے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ پھر تو آخر میں ہی مطلب نماز ختم تسلیم کے بعد ہی کیے جائیں گے. کسی کو بھی پتہ نہیں چلا. اگر کسی کو بھی پتہ نہیں چلا تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ بھولے ہیں؟ وہ بعد میں بعد پتہ میں چلا یاد نا، آیا. یعنی لوگ اٹھ کے چلے گئے ہوئے ہیں اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے ایسا ہوا، دوسرا کہتا کہ ہاں یار ایسا ہی ہوا ہے. تو پھر سر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جو بھی بھولے تھے وہ کمپنسیشن پوری کی اور اس کے بعد سجدہ سہو کر لیا، ایسے ہی ہاں کرنا تو اس ہوگا میں پھر. یہی ہے کہ جتنے لوگ چلے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو معلوم ہو گیا نا، تو کوشش کر کے 2 سجدے کر لیں. جی آگے ہے باب المروری بین یدی المصلی، نمازی کے آگے سے گزرنے کا بیان. 4 احادیث ہیں، پڑھ لیں. شیخ صاحب اس میں جو اگر یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے اس میں پڑھ اگر لیں. زیادہ دیر بعد یاد آئے بندے کو تو پھر کیا کرے؟ چلیں پھر پڑھ لے، 2 سجدے ہی ہیں، کر لے. اچھا یعنی پھر بھی سجدے ہی کر سکتا ہے، نماز دوبارہ نہیں لٹانی پڑے گی اس کو؟ نہیں نماز تو دوبارہ نہیں لٹائی جائے گی، صحیح. 2 سجدے ہیں. میرے ساتھ ایک بار ہو گیا ایسا ہو گیا تھا، وہ تشہد بھی نہیں تھا شاید، اور اس کے بعد وہ 2 سجدے تھے وہ بھی بھول گیا. تو اکثر نمازی اٹھ کر چلے گئے، بس وہ انداز ہوتا ہے یا اللہ عالم، بات کرنے سے لوگ شاید گھبراتے ہیں یا ڈرتے ہیں یا ویسے ہی مزاج ہوتا ہے لوگوں کا. وہ چند لوگ جب باقی رہ گئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایسا ہوا ہے کہ سجدہ صاحب بھی رہ گیا. تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بس اوقات بہت زیادہ کوئی غفلت ہوتی ہے یا نماز میں شیطان کا غلبہ ایسا ہو جاتا ہے یا کوئی بھی اس کی ریزن بن سکتی ہے. ظاہر ہے بابا جی اچھا آدم کی اولاد ہیں، نسی آدم و نسی ذریتہ. اچھا سر ایک ایشو ہے، اگر کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اگلی نماز کے اوقات میں ہم انٹر ہو گئے اور تب جا کے کہیں یاد آیا کہ ہم نے کوئی کمی بیشی کی تھی، تو تب تو پوری نماز نہیں پڑھنی پڑے گی، تبھی وہی جو رکعت ہے اسی کو کمپنسیٹ کر کے اور پھر سجدہ سہو کر لیں گے. ہاں جی وہی جو ہم نے بھی ذکر کیا. میرے خیال میں یہ 4 احادیث انشاءاللہ ہم پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں. جی پڑھ لیتے ہیں سر. عن ابي جهيم عن ابي جهيم عبد الله بن الحارث بن السمة الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو يعلم، اگر جان لے، المارو گزرنے والا، بین یدی المصلی نمازی کے آگے سے، ماذا علیہ اس پر کیا ہے، من الاثم گناہ سے، کیا گناہ ہوگا اس کو، لکانا تو ہو ان یقفا کہ وہ کھڑا رہے 40 تک، خیر اللہ یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، من اس بات سے ان یمر کہ وہ گزرے بین یدیہ نمازی کے آگے سے. قال ابو النضر، ابو النضر کہتے ہیں لا ادری میں نہیں جانتا، قال 40 یوما انہوں نے 40 دن کہا تھا، او شہرن یا 40 مہینے کہا تھا، او سنتن یا 40 سال کہا تھا. کہتے اب یہ مجھے
یاد نہیں رہا لیکن 40 کا لفظ مجھے یاد ہے، 40 کا لفظ مجھے یاد ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ایک روایت مسند البزار کی ہے، مسند البزار کی روایت میں ہے 40 خریفا، 40 سال۔ یہ مسند البزار میں 3782 نمبر پر ہے مسند البزار میں۔ تو چلے کم از کم اگر ہم لگائیں تو 40 دن بھی ہوں، اتنا گناہ کہ اگر آدمی کو پتا چل جائے کہ اتنا گناہ مجھے ہونا ہے تو وہ 40 دن تک وہاں کھڑا ہی رہے اور نہ گزرے، کیونکہ گناہ کی سنگینی اس قدر زیادہ ہے۔ اور جن روایتوں میں ذکر کر رہا ہوں کہ 40 خریفن کا لفظ آ گیا، وہاں تو 40 سال کا لفظ ہے۔ پھر اللہ کل حال یہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت ہی زیادہ بڑا گناہ ہے، نہیں گزرنا چاہیے۔ نمازی کو چاہیے اولاً تو وہ سترے کا اہتمام کرے، اس کے باوجود سترے کے درمیان سے بھی اگر کوئی آدمی گزرنا چاہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ روکے، جس طرح بھی ہم روایت پڑھیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی، جب نماز پڑھے، احدکم تم میں سے کوئی ایک الی شیء، کسی چیز کی طرف، یسترہ من الناس، جسے وہ لوگوں سے سترا بنائے ہوئے ہو، فاراد احد، تو کوئی چاہے، ان یجتاز، کہ وہ گزرے، کراس کرے، بین یدیہ، اس کے سامنے سے، فلیدفعہ، تو وہ اس کو روکے، فَإِنْ أَبَى، پس اگر وہ انکار کرے، فَلْيُقَاتِلْهُ، تو اس کے ساتھ لڑائی کرے، فَإِنَّمَا هُوَ شیطان، کیونکہ وہ بندہ شیطان بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ نماز کے درمیان ہی قتال ہے، تو نماز کے درمیان یہ لڑائی کر سکتا ہے، تھپڑ مار سکتا ہے، اس کو دھکا دے سکتا ہے، جی یہ ساری صورتیں جائز ہیں۔ لیکن اگر اس کے دوران وہ کلام اس نے شروع کر دیا تو پھر ظاہر ہے اس کی نماز باطل ہو جائے گی کلام کی وجہ سے۔ تو یہاں فَلْيَدْفَعْهُ بھی امر کا صیغہ ہے، اس کو دفع کرے، پیچھے کرے۔ اسی طرح فَلْيُقَاتِلْهُ بھی حکم ہے، لڑائی کرے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ اس پر ہم آخر میں انشاءاللہ کچھ بات کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت، انہوں نے کہا اقبل تمہیں آیا، راکبن سوار ہو کر، علی حمار اتان، گدے پر، اتان جو گدی تھی، حمار گدے کو بولتے ہیں، اور اسی کی آگے وضاحت ہے کہ وہ گدی تھی، اتان تھی۔ وانا یوم دین، اور میں ان دنوں قد ناہزت الاحتلام، بلوغت کے قریب قریب ہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنن، منا کے مقام پر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، لا غیر جدار، دیوار کی طرف نہیں، بلکہ کوئی اور سترہ وغیرہ تھا، دیوار نہیں تھی۔ فمررت بین بعض الصفی، تو میں صف کے ایک حصے کے درمیان گزرا، فنزلت، تو میں نیچے اترا، وارسلت الاتانا، اور میں نے گدی کو چھوڑ دیا، ترتع، وہ چرنے لگی، ودخلت فی الصف، اور میں صف میں داخل ہو گیا، فلم ينکر ذلک علی احد، تو کسی ایک نے مجھ پر انکار نہیں کیا، کسی ایک نے مجھے ڈانٹا نہیں، میرے اس عمل کو غلط نہیں کہا۔ تو امام کے آگے اگر کوئی سترہ پڑا ہوا ہے تو اس سے آگے اگر گدھا، کتا، عورت وغیرہ گزرتی ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ دیکھیں یہ سترہ پڑا امام صاحب کا، امام صاحب اس کے پیچھے ہیں، یہ صف ہے پہلی، یہ دوسری ہے، یہ تیسری ہے پیچھے۔ اب امام صاحب کے آگے سے گدی گزر گئی تو بھی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح یہاں پہلی صف ہے تو لوگوں کے آگے سے گدی گزر رہی ہے تو بھی لوگوں کی نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ سترۃ الامام سترۃ لمن خلفہ، امام کا مقتدیہ، امام کا جو سترہ ہے وہ پیچھے مقتدیوں کا بھی سترہ ہوتا ہے، گو کہ یہاں جو لوگ کھڑے ہیں ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن امام کے آگے سترہ موجود ہے نا، تو امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت، انہوں نے کہا کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سویا کرتی تھی، ورجلایا فی قبلتہ، جبکہ میری ٹانگیں آپ کی قبلے والی جگہ پر ہوتی تھیں جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہوتا تھا۔ فَإِذَا سَجَدَ، تو جب آپ سجدہ کرتے، غمزنی، مجھے چوکا لگا دیتے، ہاتھ لگا دیتے، فقبضت رجلی، تو میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی، فَإِذَا قَامَ، تو جب آپ کھڑے ہوتے، بسطتهما، میں ٹانگیں پھر بچھا لیتی، وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مصابيح، اور گھر ان دنوں لیس فیہا، ان میں نہیں ہوتے تھے مصابیح، چراغ وغیرہ۔ یہاں سے معلوم ہوا
عورت گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن عورت اگر سامنے بیٹھی ہوئی ہے یا لیٹی ہوئی ہے اور وہ انسان کی محرم ہے، اس کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، جی خالہ ہے، کوئی اور ہے، اس صورت میں پھر اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ ابھی ہم نے جو بیان پڑھا یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنا آگے سے گزرا جا سکتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ بھی ہو، پتہ ہے آدمی وہ مشرق میں نماز پڑھ رہا ہے، آدمی مغرب میں کھڑا ہوا ہے، وہاں سے بھی وہ آگے سے نہیں گزر سکتا۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 صفیں چھوڑ کر گزرا جا سکتا ہے، کوئی کہتے ہیں 4 صفیں چھوڑ کر گزرا جا سکتا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ ہاتھ میں کنکری پکڑیں اس کو گرائیں جتنی دور تک جائے وہاں سے گزرا جا سکتا ہے۔ یہ عجیب باتیں ہیں، بعض روایات میں اس بات کا تذکرہ ہے لیکن وہ روایات صحیح نہیں ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے فَلْيَخْطُطْ خَطًّا، خط کھینچ دے، لکیر کھینچ دے اور پھر آگے سے گزر سکتا ہے آدمی۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے سامنے کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے۔ اور دوسرا ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی آدمی سترے کے درمیان سے گزرنا چاہے تو نمازی کو چاہیے کہ اس کو روکے، نہ روکے تو اس کے ساتھ لڑائی کرے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہوگا۔ اور چوتھی روایت میں ہم نے کیا پڑھا کہ عورت اگر سامنے بیٹھی ہے یا لیٹی ہے اس صورت میں آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ جی اب اس پر کوئی اشکال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ شیخ 2 سال یا اس سے کم عمر کے بچے کے لیے کیا حکم ہوگا اگر ماں نماز پڑھ رہی ہو اور سامنے آ رہا ہے بار بار؟ ٹھیک ہے، اس کو روکا جائے، کوشش کی جائے، اٹھا لیا جائے اس کو۔ گرچہ بچوں کا سر معاملہ جو وہ تو آگے نہیں ہے چیز جو بڑوں کا معاملہ ہے، لیکن ان کی بچپن سے تربیت بھی تو کرنی ہے۔ لیکن سر اگر وہ یہ گزر جو جاتا حرم ہے تو میں نماز، آگے سے گزر جاتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا بیان ہے؟ حرم کا معاملہ جو ہے نا وہ اس میں بس علماء کرام کے فتاوی ہیں، عرب اہل علم کے، کہ یہاں یہ پابندی نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہیں یہ ہمارے پاس حرمین سے ہی آئی ہیں، تو حرمین اگر اس سے مستثنا ہوتے تو احادیث میں تذکرہ ہونا چاہیے تھا۔ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بار جب موقع دیا الحمدللہ ثم الحمدللہ عمرے کا، تو اپنے والد صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ میں سفر میں تھا، اور ان کے ساتھ مجھے خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ اس سفر میں جاؤں اور ان سے جا کر مناسک سیکھوں، عمرہ کیسے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں سمجھوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ مسئلہ میں نے جب ان سے ذکر کیا تو فرمانے لگے کہ ہمارے ہاں تو سترے کا اہتمام یہاں بھی ضروری ہے۔ میں نے کہا ابا جی یہاں تو ممکن نہیں ہے، کہتے ممکن ہے، عمل کرو، میں بھی کروں گا اور پھر ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کیا ممکن ہے کہ نہیں۔ تو ہم نے الحمدللہ اس پہ عمل شروع کیا تو واقعی ممکن ہے، تھوڑا سا انتظار کر لیں اگر پیچھے لوگ ہیں تو۔ پھر اسی طرح مسجد نبوی میں ابا جی نوافل پڑھ رہے تھے تو سامنے سے ایک نے گزرنا چاہا، انہوں نے روکا اس کو، تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ سبحان اللہ، یعنی مسجد النبوی، یہ تو مسجد نبوی ہے۔ اس کی مراد یہ تھی کہ یہاں تو فتاوی موجود ہے کہ یہاں تو گزرا جا سکتا ہے۔ دوبارہ جب اس نے گزرنا چاہا انہوں نے پھر روکا، 12 جب وہ گزرنا چاہا تو پھر دھکا دیا اس کو۔ تو یہ میں نے دیکھا کہ اگر وہاں بھی ہم اس پر عمل کریں تو یہ ممکن ہے، اس لیے وہاں بھی کرنا چاہیے، اس چیز کا پاس لحاظ کرنا چاہیے۔ ہاں رہا مسئلہ طواف کا، کہ مطاف میں آپ طواف کر رہے ہیں تو پیچھے لوگ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، ویسے تو آج کل ماشاءاللہ انہوں نے آگے وہ ایک لگایا ہوتا ہے، کیا اس کو بولتے ہیں، وہ سترے کی کا درجہ ہی رکھتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مقام ابراہیم کے بالکل ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے، اگرچہ وہاں جو شرطیں ہیں وہ روکتے تو ہیں، لیکن پھر بھی اس صورت میں اگر آگے کوئی گزر رہا ہے، اس پر سبھی اہل علم متفق ہیں کہ یہ جائز ہے، کیونکہ یہ طواف باقاعدہ نماز ہے، یہ باقاعدہ ہم ایک کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے آگے سے گزر نہیں رہے، بلکہ نماز کی طرح ایک عبادت ہے، اس میں ہم مصروف ہیں۔ باقی واللہ عالم، دونوں طرح کی آراء اس پہ شیخ موجود ہیں، فتاوی جات ہیں۔ شیخ سترے کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے؟ اس کا حدیث میں تذکرہ ہے مثل مؤخرۃ الرحل،
یہ جو اونٹ پر ہم سواری کرتے ہیں نا، اس پر پالان رکھی جاتی ہے جس پر سوار بیٹھتا ہے اور پیچھے ٹیک لگاتا ہے، اور اس کی مقدار بنتی ہے 1 ہاتھ۔ 1 ہاتھ ہمارا کوہنی سے لے کر بڑی انگلی کے اختتام تک، اس کو 1 ہاتھ بولتے ہیں۔ اتنی مقدار ہونی چاہیے سترے کی۔ اچھا سر، اس کی جو چوڑائی ہے وہ تو کم ہو سکتی ہے نا؟ لائک اگر ظاہر ہم ہے اس کے اس میں اپنے سامنے کوئی بوٹل رکھ ہم، دیتے ہیں، جیسے بوٹل آپ پیپسی صلی اللہ وغیرہ علیہ کی وسلم ہوتی ہے، سے یہ بھی وہ رکھ ملتا ہے نا، سکتے ہیں۔ نیزہ اور اس طرح کی چیزوں کا ثبوت بھی، چھڑی کا، تو ظاہر ہے یہ اچھا سر، سر یہ بہت آسان ہے نا؟ جب ہمیں موقع ملا تھا تو ہم لوگ اپنا بیگ پیک ہوتا ہے نا، وہ رکھ دیتے تھے اپنے سامنے، جب بھی جہاں بھی نفل نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو اپنے سامنے وہ رکھ دیتے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے بہرحال کہ یہ وَمَن يَتَّقِ نمازی اللَّهِ کی، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہے، تقوی اختیار کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے آسان کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ سر حرم جیسی جگہ پہ مجھے لگتا ہے کہ نمازی کی خود کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے سامنے سترہ کا اہتمام کرے، نہ کہ یہ کہ بعد میں پھر اس کو روکنا پڑے نہیں، کسی کو بھی، بقیہ کیونکہ ایسے اگر ہے، ایسی جگہ ہے۔ حرم کے علاوہ بھی ایسے ہی ہے۔ یہ نمازی کا حق ہے کہ وہ سترے کا اہتمام کر کے نماز پڑھے، کیونکہ ابن خزیمہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لا تصلی الا الی سترہ، نہ نماز پڑھ مگر سترے کی طرف ہی، سترے کے بغیر نماز نہ پڑھ۔ اور میں یہ کہتا ہوں یہاں وباللہ التوفیق، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کے بغیر نماز ثابت نہیں ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سترے کے بغیر نماز بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مساجد میں آج کل ضرورت نہیں ہے کیونکہ 3 چیزیں گزریں تو نماز ٹوٹتی ہے، عورت، کتا، گدھا۔ اب ظاہر ہے مسجد میں باہر وہ گارڈ بیٹھا ہوا ہے تو اندر عورت بھی نہیں آ رہی، کتا بھی نہیں آ سکتا، گدھا بھی نہیں آ سکتا، تو کیا مطلب سترے کا اہتمام اب اس کا یعنی ضرورت نہیں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر جب نماز پڑھی تھی، ظاہر ہے وہ تالا لگا دیا گیا تھا، بلال رضی اللہ عنہ باہر تھے نا، وہ تالا لگا دیا گیا تھا۔ بعد میں انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق یہی بتایا گیا تھا کہ آپ نے سترے کا اہتمام کر کے نماز پڑھی تھی قریب ہو کر۔ اور پھر اتنی صراحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ آدمی اور سترے کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ ممر الشات آپ نے ذکر کیا کہ وہ بکری گزر سکے، یعنی آپ کا جو سجدے میں سر ہے، سر سے لے کر جو آگے سترہ ہے، اس کا فاصلہ اتنا ہو کہ بکری گزر سکے۔ تو یہ ساری اتنی لمبی چوڑی تفصیل بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر لوگ کہتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے تو پھر اتنی احادیث کو کہاں لے جائیں ہم؟ شیخ البانی رحمہ اللہ نے غالباً لکھا ہے کہ جو سترے کے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز باطل ہے۔ ہمارے یہاں بھی بعض اہل علم اس قدر زیادہ سختی کرتے ہیں، لیکن ہم چلے خیر، نماز باطل کا فتویٰ تو نہیں دیتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ نمازی پر لازم ہے وہ سترے کا اہتمام کرے۔ اچھا، سترے کا اہتمام یہ نہیں کہ آگے اس طرح کی کوئی چیز رکھی جائے، سترے کا اہتمام یہ بھی ہے کہ دیوار کے آپ قریب ہو جائیں، ستون ہے اس کے آپ خود قریب ہو جائیں، اس کو سترہ بنا لیں۔ ضروری نہیں کہ الگ سے کوئی چھڑی، کوئی اس طرح کی چیز رکھی جائے گی تو وہی سترہ ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اذان کے بعد جب نوافل پڑھتے تھے تو وہ یہی ہے کہ ستونوں کے قریب ہو جاتے تھے، ستونوں کے قریب ہو کر وہ نوافل ادا کرتے تھے۔ شیخ صاحب اس میں اگر بندہ ستون کے قریب ہو جائے، یعنی کہ بندہ بالکل درمیان سے گزر نہ سکے، یعنی کہ اس کے لیے کوئی جگہ نہ چھوڑے، اور پھر جب سجدہ کرنا چاہے تو تھوڑا پیچھے ہو جائے، اس طرح بھی صحیح ہے طریقہ؟ پیچھے کیوں ہو جائے؟ یعنی بعض دفعہ بعض جگہوں کے اوپر بندہ، وہاں لوگ اتنا رش وغیرہ ہو کو، اچھا تو میں سمجھ وہاں گیا، پر اگر ٹھیک ہے، نماز اس طرح لیکن وہ پڑھنی یہ ہے نا پڑے، کہ اس صورت میں اس کو خود تنگی ہوگی نا، آگے ہو جائے جی گا باہر تو پھر پیچھے ہونے میں بھی تنگی ہوگی اس کو۔ اس لیے جو اصل ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ وہ ایئرپورٹ وغیرہ میں، روکے اور اگر کوئی گزرنا چاہے تو اس کے ساتھ لڑے، یہ اصل چیز ہے۔ یہ تو بار بار نماز میں حرکت لازم آ رہی ہے نا، تو ستون کے قریب ہے، پھر سجدے کے لیے جی پیچھے ہوتا ہے، رکوع کے لیے پیچھے ہوتا ہے۔ اس میں عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا ایک آدمی سترے کے بغیر نماز پڑھ رہا تھا، تو عمر پھر عمر تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس کی گدی سے پکڑا اور گھسیٹ کر اس کو سترے کے قریب کر دیا۔ یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ جی اگر کوئی بندہ آگے سے گزر جائے تو اس کا مطلب نماز ٹوٹ گئی ہے، دوبارہ پڑھے پھر اگر گزر گیا کوئی بندہ تو
نہیں نہیں، وہ ٹوٹنے والی جو چیز ہے نا وہ 3 چیزیں ہیں بس، اس میں بندہ نہیں ہے، عورت ہے، کتا جی ہے جی اور گدھا ہے۔ اس میں بھی اہل علم کے اختلاف ہے، ٹوٹ گئی کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ دوبارہ نماز پڑھے، یا ٹوٹ جانے کا مطلب ہے کہ اس کا خشوع خضوع ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اس میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ نماز وہ توڑ دے اور دوبارہ پڑھے۔ نہیں، اگر بندہ گزرا تو پھر توڑے نا، پھر اسی کو جاری رکھے۔ جی پھر اس کو جاری رکھے، کیونکہ اس کے ساتھ نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز ٹوٹنے والی 3 چیزیں ہیں، اور ان 3 چیزوں سر کا کیا بھی یہ مرور حکم ہے، عورت مرور۔ کے لیے بھی ہے؟ جی مرور ہے ان چیزوں کا، گزرنا۔ ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت پڑھی، وہ سامنے لیٹی ہوتی تھیں، اسی طرح آپ باہر گئے ہیں، آپ گدھے کی سواری کرتے ہیں، تو گدھے کو بٹھایا آپ نے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی طرف آپ اس کو سترہ بنا لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کا مرور جو ہے آگے سے گزرنا، یہ نماز کو توڑے گا۔ جی ابھی کیا کہہ رہی تھیں حمیرہ؟ عورتوں کے لیے کیا؟ سر میں کہہ رہی سر میں یہ کہہ تھی رہی ہوں کہ جیسے ایک عورت پڑھ رہی ہے فیمیل، تو اس کے آگے سے اگر فیمیل گزر جاتی ہے تو وہ اس میں بھی ٹوٹ جائے گی، یا میل کے لیے فیمیل کا ہے؟ نہیں یہ سب کے لیے ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور سر ایک بات اور بھی ہے کہ دیکھیں جیسے لیٹ سپوز کوئی نماز پڑھ رہا ہے، آگے بیڈ ہے، بیڈ کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے، تو وہ جو بیڈ کی ہائٹ ہے وہ سترے کا کام کرے گی یا جی علیحدہ سے کرے گی، سترا رکھنا ہوگا؟ نہیں کرے گی وہ۔ مینس کے بیڈ کے اوپر اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے تو اس میں اس کیس وہ میں پڑھ سترے سکتے کے ہیں نماز؟ یعنی آگے ہی ہے، ہمارا سترہ وہ کلیئر ہے، اوپر جو لیٹا ہے بیٹھا جو بھی وہ سترے سے آگے ہے، آگے جو مرضی وہ کرتا رہے، وہ گزرے بیٹھے لیٹے۔ اچھا ٹھیک سر، ہو اس گیا، کا مطلب جزاک یہ بھی اللہ ہے کہ کوئی چیز اگر ساکن ہے تو وہ بھی سترے کا کام ہی کرے گی، اگر جی ساکن جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے تو بھی وہ سترا ہی ہے۔ اچھا سر، میرا یہاں پہ کوشچن یہ ہے، جیسے عورت کا جانور کا جو ہے ذکر ہے، لیکن کسی مرد کا مرد کے سامنے سے گزرنے کا ذکر نہیں ہے، ہاں جی نہیں ہے۔ تو سر لیکن پھر بھی آپ نے مطلب روکنا ہے اس کو نا؟ جی روکنا تو ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور سر اگر کوئی بچہ گزر گیا تو اس کا مطلب ہے آپ کی نماز باطل ہو گئی ہے، دوبارہ سے نہیں پڑھنی پڑے باطل گی؟ ہو گئی، جی نماز باطل میں نے ذکر کیا صرف 3 چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے، عورت، گدھا اور کتا۔ اس کے علاوہ اگر بچہ اچھا گزر ٹھیک ہے، گیا، اوکے۔ مرد گزر گیا، نماز باطل نہیں ہے۔ شیخ، عورت مطلب سے اس میں محرم کا یہ نہیں ہوگا؟ اگر محرم اور گزری ہے تو تب بھی؟ نہیں اس میں محرم غیر محرم کی تعیین نہیں ہے، تعیین ہی نہیں ہے محرم غیر محرم۔ جی باب جامع سے انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔